یوٹیوب چینل حرف حقیقت پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اخلاقی اور سبق آموز مختصر کہانی کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے زندگی کیوں کر اجڑی، ایک حسین عورت کی دردناک کہانی۔ آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل حرف حقیقت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ چلتے ہیں مختصر کہانی کی جانب۔ جی ہاں، زندگی کیوں کر اجڑی۔ چند دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس خوبصورتی کی وجہ سے اسے بیوٹی کوئین کہا جاتا تھا۔ اس کے رشتہ دار، اس کی سہیلیاں، اس کی دوستیں اس کا نام ہی انہوں نے بیوٹی کوئین رکھا ہوا تھا۔ اس قدر حسین تھی، مگر اس کے باوجود شادی کے بعد اسے طلاق ہو گئی۔ طلاق اس لیے ہوئی کہ اس کے اندر حسن و جمال تو بہت تھا، مگر وہ خاتون پرلے درجے کی ضدی لڑکی تھی۔ بات بات پر خاوند کے ساتھ ضد کرنا، اپنی بات منوانا، چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دینا۔ تو جب عورت اس طرح مرد کو پریشان کرنے لگ جائے تو پھر وہ جتنی بھی حسینہ ہو زہر لگتی ہے، دل میں جگہ نہیں بنا پاتی۔ چنانچہ اس کے ساتھ چند مہینے خاوند نے گزارا کیا اور بالآخر اس کو طلاق دے کر اسے گھر واپس بھیج دیا۔ اس کہانی سے جو بات سمجھ آئی کہ نسوانیت ایک اور چیز ہے، انسانیت ایک اور چیز ہے، ایمانیت اور چیز ہے۔ حسن، جمال، یہ سب اخلاق کے ساتھ ان کا معیار ہے۔ حسن چاہے کتنا ہی خوبصورت اور حسین انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، اس کے اندر غرور و تکبر ہے، اس کے اندر عاجزی نہیں ہے، تو پھر ان کا گزارا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا نسوانیت الگ چیز ہے اور انسانیت الگ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زید نے اس کے گھر کو اجاڑ دیا۔ آج کی یہ مختصر کہانی کتاب سکون خانہ سے اقتباس اور اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔